اس دن مجھے آپ کہہ دیں کہ ہاں اسلام میں یہ برائی ہے، میں نے مان لی، میں نے پڑھ لیا، تحقیق کر لیا، میں اسلام سے باہر. اس کے بعد کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی، آپ نے جلیبی بنائی، آپ 10 اور جلیبیاں بنائیں گے. وہ ایڈم بھائی، اسلام چھوڑے ایڈم پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ایک ایمٹی گلاس کی طرح کہ دس از اچھا مائی جی، ایمٹی گلاس، آئی ہیو لیفٹ اسلام، سارا پانی باہر نکل گیا. مذہب ہے، محمد ایک جھوٹا نبی ہے، اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بول رہا ہے، اس میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ٹٹی کرنے کے طریقے کی ہر ضرورت ایک ہے آپ چیز، کو؟ نہیں، ٹٹی کرنے ٹٹی کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے؟ پیشاب کرنے کا بالکل طریقہ بتانے کی ضرورت ہے؟ سیکس بالکل کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے؟ دور فٹے منہ بالکل آپ کے اوپر کہ 1400 سال کے بعد 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے، ٹٹی کیسے کرنی ہے، پیشاب کرنے کی. کس نے آپ کو بتایا، کدھر بتایا، کیوں؟ کیونکہ پھر سورہ توبہ کو آپ کو کوڑے میں ڈال دینا چاہیے. فمن سورہ شاء سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 کھول کے پڑھیں ذرا میرے سامنے. نمبر 123 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ پڑھیں گے تو اتنا آیت نمبر آپ ہی اس کو پڑھ کے بتائیے کیا اس میں ہے. سر آپ پڑھیں گے نا سر، دیکھیں آپ اتنے بڑے معلم ہیں، آپ فارغ ہوئے ہوئے ہیں ایک مدرسہ سے، میں آپ کے سامنے کیا پڑھ سکتا ہوں؟ میری کیا اوقات؟ مطلب کون سی آیت ہے سورہ توبہ کی؟ 123 123 ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ 123 شنیہ دویا تریا. 123 ہاں نہیں، شنیہ تو اصل زیرو کو کہتے ہیں. یار غلط ہو گیا یار، میری ہندی خراب ہوتی جا رہی ہے یار آپ سے بات کر کے. اصل میں ہم لوگ اس طرح نہیں یاد کرتے ہیں. ارے میں پڑھ کون دیتا ہوں یار. قاتل الذین کرتے ہیں نا. یلونکم، اچھا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مترجم بھی کر دیں اس کا سر؟ ترجمہ بھی کر دیں، ترجمہ. خردیمہ. حضرت اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیں. کیا ہو گیا اسلامی کلپ بھائی؟ حضرت گئے؟ اسلامی کلپ بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی ہیلو آ تو رہی ہے. ہیلو جی سر، ترجمہ کر ہاں دیں، ترجمہ. بولے. بولے کیا ہے، ایمان والو تم لڑو جو کافر ہیں. کون سے کافر؟ کون سے کافر؟ ایک خاص ورڈ ہے اس کے اندر، دوبارہ سے پڑھیں نبی. کون سے کافروں سے ہاں لڑو؟ جو ایمان لائے ہیں جو ایمان لائے. اور کون سا جو ترجمہ شرک پڑھ رہے ہے، ہیں؟ کافر جو ایمان لائے. جو تمہارے قریب ہیں اور لازم ہیں. تھینک یو. تمہارے قریب والے کافروں سے لڑو. قریب والے کافر کون سے؟ ہمسائے. جھوٹ بول رہا ہوں کہ تفسیر کھولوں؟ ہے اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا، ان کو نیست و نابود کیا، اور پھر روم تک کا سفر کیا، اور پھر ایران کے گرد و نواح تک کا سفر کیا، اور وہاں پہ کافروں سے لڑے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مرتد اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے میری جان؟ جی میں سن رہا ہوں آپ سے. ہاں I'll wait. نہیں جو لڑے تو ٹھیک ہے، تو وہ حکم اور مسلمانوں کو دنیا میں نہیں معلوم ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. میری جان کے ٹوٹے میں ہوں نا. آج تک تو نے وہ نہیں پڑھا اپنے 4 سال میں جو میں 4 دنوں میں سکھا دیتا ہوں. اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ، اور کس لیے کھڑا ہوں؟ آپ اس چیز تو کو غلط طریقے جگر سے ہے سمجھ رہے میرا، ہیں نا. تو میرا جگر ہے میری جان، تو میرا جگر ہے. جگر بول، ہے نا جگر؟ ہاں بالکل ہے نا؟ بس تو میرا جگر ہے، میں ہوں نا. اسی کی تفسیر میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا اس کے قرآن کی بھی تو نے ٹرانسلیشن پوری نہیں پڑھی. اب ذرا اس آیت کی باقی کی ٹرانسلیشن پڑھ لے کہ اور لوگ تمہارے اندر کیا پائیں؟ کتلتا پائیں. کتلتا کیا پائیں؟ کتلتا. ہاں اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے یا اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کتلتو.
कुतिलता, यार ये वैसे अरबी लग रहा है मुझे ये हिंदी। साहिल, ये वर्ड जो है ना ये अरबी की तरह फील नहीं हो रहा। कौन सा कुतिलता, वाला? हाँ, कुटिलता कुतिलता, पाए। अरबी कुटिलता फील हो मतलब रहा शक्ति है पाए। ना, गिरजा, अच्छा गिरजा क्या बोला है? है ना। ये हिंदी जो है ये अरबी की तरह फील हो रही है मुझे। हाँ, कुटिलता शक्ति। पाए सर, इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इसको ट्रांसलेट अगर करें ना, उर्दू में सख्ती लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो एक बनता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी समझते हैं? हाँ उसमें, और जंगलीपन, कुत्तपना। कुत्ता जो है ना, जब वो वो मुंह में से उसके रेशा निकलना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में आया होता है, तो वो क्रुएलिटी के ऊपर आता है। वो नहीं देखता कि मैंने आगे कौन है कौन नहीं है, उसने खाना शुरू कर देना, मालिक के ऊपर भी पड़ जाता है, क्योंकि अब वो पागल हो चुका हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट योर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स आर टीचिंग यू। और आपको पता है ना कि ये अरबी की, ये जो कुरान की ये वाली आयतें ये सबसे आखिर में आई थी, ये भी पता होगा आपको। ये फतह मक्का भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मोहम्मद की इस दुनिया से रुखसत पाने से कुछ महीनों पहले की आयतें हैं, करेक्ट? 123 से लेकर 128 तक। ठीक है, ये आखिरी रेवलेशन है। इसी को लेकर अबू बकर ने 1.5 साल तक हुर्बुर रिदा की, उसका मतलब होता है हुर्ब लड़ाई, रिदा एपोस्टेसी के खिलाफ लड़ाई की, मुर्तदों के खिलाफ लड़ाई की। उसके बाद आपके उस्मान साहब ने निकले और उन्हें जगह जगह जाके कत्लो किताल किए, और उनको सिर्फ 3 ही ऑप्शंस ली, जो कि 9 की 28 के अंदर 29 के अंदर है, कि क्या करना है आपने, इस्लाम कबूल कर लो, या लड़ाई करो मरमरा जाओ, या जिजिया दो कोडे कोडे होके। अब मुझे बताएं, अगर हम हमारे लिए आ हजूर उनकी पहली नस्ल और दूसरी नस्ल में बेहतरीन नमूना है, और सुन्नियों की एक रिवायत निकलती है, वो कहती है कि मोहम्मद इल्म का शहर है, अली उसका दरवाजा है, और ये जो तीनों बाकी स्वामी है ना, ये उसकी दीवारें हैं। ठीक है, हालांकि दीवारों वाली हदीस मुझे अर्ली में नहीं मिली, वो लेटर उन किताबों के अंदर है, वहां पे अली इस का दरवाजा है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि शियों ने इसको पकड़ लिया और सुन्नियों ने अपने बाकी स्वाबियों को, अबू बकर, उस्मान और उमर को बीच में डालने का था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बाद में दीवारें इनको बाद में बनाया। लेकिन 10 स्वाबी कराम जो कि जन्नत में, जिनको जन्नत बिशारत दे दी गई है, बिशारत जन्ना दे दी गई है, उनमें उस्मान का नाम भी है, अबू बकर का नाम भी है। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते, अशरा मुबशरा में वो शामिल है दोनों, ये नहीं कह सकते कि अबू बकर ने मुर्तदों को कत्लो आम जो किया 1.5 साल, वो उसने गलत किया, उसको पनिशमेंट ये नहीं होगी, कर सकते। क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल अशरा सही। मुबशरा में शामिल है। ठीक है, उस्मान ने जगह जगह जाके कत्लो आम किया और लोगों को कोडा कोडा करके उनसे जिजिया लिया, आप उनको गलत नहीं कह सकते। अगर ऐसा नहीं कह सकते तो आपने सवाल किया था कि आजकल के मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो उनको कुरान कहता है ये मुनाफिक हैं। अब इसी सूरत की आयत नंबर 73 में जाएं तो आपको पता लगेगा कि कुरान इसका जवाब देता है कि तुम लोग मुनाफिको सालो, ए मोहम्मद या अय्युहन नबी जाहिदू, जाहिदू किसके साथ, मुनाफिकीन के साथ भी, जो जब हर मेरी आयतों पे यकीन रखते हुए, इस्लाम लाते हुए मान नहीं रहे हैं। अगर 73 को आने के लिए आप पढ़े इसी सूरत की आयत नंबर 43 से लेके 73 तक, तो अल्लाह मुनाफिकों की डेफिनेशन भी दे रहा है। अल्लाह यहीं पे इसी की 43वीं आयत से लेके 73वीं आयत के दरमियान में मुनाफिकों की कंप्लीट डेफिनेशन देता है। मुनाफिक कौन है? जो साले ना तो अपने हाथों से जिहाद कर रहे हैं, ना ही अपना पैसा दे रहे हैं जिहाद करने वालों को, लड़ाई करने वालों को, कत्लो कताल करने वालों को। और जिहाद का लफ्ज और हरब का लफ्ज और कातिल कताल का लफ्ज इन आयतों में इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि जिहाद इंटीरियर जिहाद है, क्योंकि इन आयतों में इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। कहीं पे जिहाद लिख दिया, कहीं पे कताल लिख दिया, और ये कन्वर्सेशनली बताया जा रहा है कि कत्लो कताल के लिए अगर तुम बाहर नहीं निकलते, हाथ से नहीं करते, एटलीस्ट पैसा दो ताकि जिन लोगों ने जिहाद करना है उनको पैसा मिले। जिहाद जो है वो बिल्कुल उसी तरह का फर्ज है जिसे फर्ज किफाया नहीं करते, फर्ज ऐन है, एक फर्ज किफाया, कि अगर कुछ लोगों ने कर लिया तो वो काफी है तमाम
مسلمانوں کے لیے ہاتھ والا جہاد, تو جو کافی ہونے کے لیے باقی کے مسلمانوں نے پیسے دینے ہیں, اور اگر آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تو آپ منافق ہیں, اور محمد کو خود کہا گیا ہے کہ اے محمد نکل ان منافقوں کے ساتھ لڑائی کر, ان پہ سختی کر, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, ان کے ساتھ لڑائی کر. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ نہیں کر رہے وہ منافق ہیں. نمبر تیسری بات, اسلام کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. چاروں شرع کے اندر اور چاروں فقہ کے اندر اٹ از الاؤڈ ٹو لائے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے تو الاؤڈ ہے. لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. میرے چینل کے اوپر ایک اور سٹریم ہے, اس کا نام ہے ڈو ناٹ لائے ان اسلام. ڈو ناٹ لائے, اسلام جھوٹ بولنا منع کرتا ہے. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا یہ بات, آپ جا کے سن سکتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بھائی اب اگلا سوال دیں, میں حاضر آپ کا جواب دینے کے لیے. دیکھیے اب میرا نمبر آ گیا نا, ذرا آپ نے سوال کیا تھا, میں نے جواب دیا. جی, اور اور سوال میں ہے تو آپ ایک ایک بات سے متفق ہوں, ایک ہر ایک بات سے متفق ہیں آپ. جی بالکل, میں آپ نے جتنی پڑھی آیتیں تھینک یو ترجمہ سر, تھینک یو سر, السلام اور علیکم سر, تھینک یو. تمام لوگوں نے سن لیا, میری ایک ایک آیت سے متفق ہے. اسلام ایک جہادی مذہب ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا, لڑائی کرنا, قتل و قتال کرنا ضروری ہے. یہ آپ ایکسٹرا آپ جوڑ رہے ہیں نا, نہیں تو اور اس کا مطلب کہ میں نے اور کیا بتایا اتنی دیر میں, اتنی آیتوں میں اور کیا بتایا, اتنا بتایا کہ وہی جو تو بتایا آپ کو. حرام تھا. اور میں نے بتایا کہ نہیں, آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمارے صحابہ نے کیا کیے, اور پھر یہ قرآن کی آیت, پھر ساری چیزیں میں بالکل اس پہ مان رہا ہوں. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور آپ کا مسئلہ اور آسان ہو گیا. چلیں بہترین. جب آج کا مسلمان وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے, منافق ہے, تو کس نے تب کیا نہیں پھر کر رہا, اسلام کا کس نے کیا اسلام نہیں کا کر کہاں رہا, گیا, کہاں کر کس رہا نے ہے, کیا نہیں کر رہا, کیوں نہیں ملحد کو مار رہا ہے, کس نے کہا نہیں مار رہا, کہاں مار رہا ہے, پاکستان میں, کہاں افغانستان میں, پاکستان ایران کے نہیں, اندر, سعودیہ کے اندر, ایجپٹ کے کہاں اندر مار رہا ہے, ہیں, بتایا وہاں کنٹریز مار کے رہا نام لے لیے, کنٹریز کے نام لے لیے. ہے, وہاں پہ خود کنٹری قانون خلاف بنائی ہے, مار دے وہاں قانون. بھائی تو جا کے انہیں سیٹ کرو نا, ہمیں کیوں بول رہے ہو. میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے کو دکھائی ہیں, اس کا پرچار اور اس پہ عمل ایجپٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے آج ابھی کے ابھی ہزاروں ایگزامپل دے دیتے ہیں. کتنے فیصد ہو رہا ہے, 1%, کیا مطلب ایک آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بندہ اوپنلی بلاسفیمی کرے گا, جو کرے گا اسے قتل ہو جائے گا, تو کتنے کریں گے بھائی. ہیلو یار, کیا تب بچے بھی والی بات کر رہے ہو نہیں, تب بھی مسئلہ آسان ہے. مان لیجیے بھائی. 5% ابھی کر رہے اسی سال 2 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے بلاسفیمی کے کیس کے اوپر. ایک بندے کو 2011 سے بھاگا ہوا تھا, وہ 2016 میں پکڑا گیا, 2016 میں پکڑا گیا, 2022 میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے جولائی کے اندر. بھائی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ. نہ آپ نے دنیا کے بارے, اگر آپ مدرسے سے پڑھ کے آ کے مجھے جو ہے نا جنرل نالج کا سوال نہ کیا کریں, اور سوری جنرل نالج کے اوپر امپلائی نہ کیا کریں کوئی چیز, جبکہ آپ نے جنرل نالج اینڈ ورلڈ ہسٹریز پڑھی نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ یار, اسٹک ٹو ایگزیکٹلی. اسلام, کیونکہ آپ مدرسے والے بندے ہیں, اسٹک ٹو اسلام. ٹھیک میں ہے, آپ کو جنرل میں اس نالج کو نہیں پڑھا مان لیا, سکتا پوری دنیا میں. میں اس کو مان لیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, اب جی ایڈم بھائی, جی حکم. جی یہ پورا جب سارا یہ سب قانون غلط ہے, جی تو صحیح قانون کون سا ہے, ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں. وہ اس کو صحیح مانا خدا جاتے ہیں, کون ہے, اس کو, ہاں اس کو ماننا چاہتے ہیں. صحیح خدا, صحیح طریقہ. قانون. چلو دیکھیں صحیح اسلامک کلپ قانون. بھائی جو ہے, ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, چلو ان کی باتوں سے یہ تو لگ رہا ہے کہ اکثر باتوں سے یہ ہماری متفق ہے, اور یہ تو بالکل میرے کو بالکل ایک متفق ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلامک کلپ بھائی مطلب آدھا جو ہے ان کا ذہن کھل چکا ہے. آئی ہوپ, مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. نہیں یہ جی ابھی ابھی بس, ابھی میں اس بات کو نہیں مان سکتا, کیونکہ اسلام میں ڈسپشن الاؤڈ ہے. اور دیکھیں 3 طرح کا لڑائی ہوتی ہے. ایک لڑائی ہوتی ہے زبان سے, جہاد باللسان, اور ایک ہوتی ہے ہاتھ سے بیدیا, آپ کی اپنے ہاتھ کی. یہ ہاتھ والی جی لڑائی میں نہیں ہے, اس وقت ہمارے پاس زبان والی لڑائی میں ہے. اور محمد نے کہا تھا کہ لڑائی ایک ڈسپشن ہے, وار از اے ڈسپشن, اور ڈسپشن میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. لہذا ساحل بھائی آپ مان سکتے ہیں اس بات کو, میں ابھی نہیں مان سکتا, سوری. ان کو چلو ٹرسٹ کے اس لیٹ لیول گیو تک ہم جانا سم پڑے گا, ٹائم, ہاں ان کو لیٹ ٹرسٹ گیو کے ہم اس سم لیول ٹائم. تک جانا پڑے گا پہلے کہ میں ان کی بات ایکسپٹ کروں ایز اے مسلم. بٹ اینی ہاؤ, میں کمنگ جانا بیک ٹو چاہتا سیم ہوں. پوائنٹ. ہاں میں بتا رہا ہوں اب آپ کو, کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ. جی آپ
کا جو دین اسلام ہے وہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ عیسیٰ بھی ایک نبی تھا, بتاتا ہے. بتاتا ہے. اور آپ کا عیسیٰ جو ہے وہ اس نے کوئی قتل و قتال نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں کی, بتاتا ہے, بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے. اوکے. اب اگر عیسیٰ نے کوئی قتل و قتال نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں کیا, اس کا دین کیسے پھیلا؟ تبلیغ سے. تبلیغ سے. اب مجھے بتائیے اسلام خالی تبلیغ سے کیوں نہیں پھیلا؟ اسلام خالی تبلیغ ہی سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا. ارے یار ابھی ابھی تھوڑے آپ کے دیر پہلے تو آپ نے مانا ابھی تو تھا. کیا یار یار کانٹرڈکٹری دیکھا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو. ساحل, میں نے کہا تھا نا کہ یہ بندہ بھی جھوٹا ہے, ابھی یہ گھومے گا, میں نے بولا تھا نا, دیکھ لے ابھی ہو گیا. ابھی سارا کو ایکسپلین کرنے کے بعد, ابو بکر, عثمان اور عمر کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا کون سا اچھا ہے, جب دکھایا تو پھر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اچھا چلے ایک اور بات کرتے ہیں آپ سے, چلے سنیں واپس چلتے ہیں. محمد جو ہے وہ مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو. ہیلو. محمد نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو. ہیلو بھائی, محمد مکہ میں کتنے سال رہے نبوت آنے کے بعد؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. نیٹ ورک. آ رہی ہے اسلامک کلپ بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ 50 سال. نہیں نبوت آنے کے بابا. بعد بھائی, نبوت کے بعد. اس سے پہلے جب وہ کافر تھے اس وقت تھوڑی مجھے چاہیے, نبوت کے بعد. لیکن نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی رہتا, 12 سال. ارے یار 13 سال تقریباً, چلو 12 کرتے ہیں, 12 کرتے ہیں, گولو مارے 13 کو بھی, آپ ہی کی بات پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 12 سال. اچھا جی, مکہ میں جب ہجرت کرنے کے بعد آئے تو سوری مدینہ آئے تو اس میں کتنے سال رہے؟ 9 سال. ہاں 9 سال. بڑی مہربانی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیں مکہ میں ہجرت سے پہلے آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن آ چکا ہوا ہے, کریکٹ؟ آ گیا. تلوار کی آیت ایک بھی نہیں آئی, ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے, کریکٹ؟ کریکٹ. ابھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہو, ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا, کوئی چپیڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو, کریکٹ؟ اوکے. کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تھوڑے قبول کیا, تھوڑے لوگوں نے. کتنے لوگوں نے؟ سب سے بڑا جو نمبر آتا ہے نا وہ بتائیں کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. 96. سب سے چھوٹا نمبر جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ 47. اچھا. تو یعنی کہ 47 سے لے کے 96 کے درمیان میں کسی جگہ پہ مسلمان تھے جو کہ مکہ کے اندر جنہوں نے محمد کی تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا, کریکٹ؟ کریکٹ. اوکے. اب آپ آ جائیں سیدھا کا سیدھا مدینہ کے اندر, 13 سال یہاں پہ گزار لیے, 9 سال یہاں پہ. مدینہ میں سب سے امپورٹنٹلی کیا چیز چینج ہوئی تھی؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ آئی تھی, اس نے کیا چیز محمد کے ہاتھ میں دی تھی؟ تلوار دے دی. تھینک یو سو ویری مچ. جب 9 سال کے بعد 8 سال کے بعد آپ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, کتنے مسلمانوں کے ساتھ لے کے آئے تھے؟ 10,000. آپ کا دماغ میں آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں کون سے مدرسے سے کیا, کیا اس مدرسے میں کیا آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں لیتے تھے مہینے 2 مہینے کے بعد؟ آپ کو یاد ہی کچھ نہیں ہے. 10,000 لوگوں کا لکشر لے کے آ گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, دا اونلی چینج جو آیا ہے, جو صرف واحد چینج آیا ہے اسلام کے اندر, وہ آیا ہے تلوار اور ملک الیمین اور بوٹی کا مال. اے محمد تیرے لیے ہم نے وار بوٹی حلال کر دی ہے, عورتیں حلال کر دی ہیں, وار سے کیپچر ملک الیمین, اور تلوار لڑائی کر. یہ واحد چینج ہے. ورنہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں اس کے علاوہ کیا فرق آیا تھا؟ ہم کو آپ ہی بتائیں. سوال میرا. بتا تو دیا میں نے, کہا اس کے علاوہ اور کیا فرق آیا تھا؟ ارے تو کیسا چینج کر دے, پورا دل سے چینج ہو گیا تلوار ہی سے. یار کیا کر رہے یار ساحل, تم پھر بات سمجھاؤ نہیں یار. بدلے, ساحل پھر سمجھاؤ, بات میں نے نہیں سمجھا بدلے وہ. دیا. تو وہی تو چینج ہوا ہے نا اسلامک کلپ بھائی. جی. پرمیشن مل گئی جہاد کی, اچھا. اور لالچ ملی, اچھا. تو پھر
اچھا ٹھیک ہے تمام. محمد صاحب مکہ میں جب تھے وہ اپنی بیوی کا جی بزنس چلاتے تھے، کریکٹ؟ جی جی. مدینہ میں آئے تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ ان کا کاروبار کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا، صرف انہیں 20% ملتا تھا وار کی بوٹیز سے. بدر ہم، سے پہلے محمد نے کتنے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کروائی؟ لوٹنا پاٹنا تھوڑا رہا. قافلوں پہ اٹیک کروایا. سر غلط لفظ یوز کر لیا، اٹیک کا لفظ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اسلامک شرح کے مطابق صحیح ہو جائے. بدر سے پہلے محمد صاحب نے کتنے قافلوں پہ اٹیک کروایا؟ اٹیک جنگیں بہت تھی. ارے بدر سے پہلے، بدر سے ہاں پہلے، جنگ. جنگ اچھا بدر سے جنگ پہلے بدر سے آ پہلے. حضور نے کتنے قافلوں کی طرف اٹیک کی ایک غرض بھی سے نہیں. اپنے 4، 4 اس کون میں کون. سے 3 قافلے جو تھے وہ بچ نکلے. چوتھے قافلے کے اوپر آپ کے لوگوں نے قتل و قتال بھی کیا، مال بھی لوٹا اور غلام بھی بنائے، جس کی بیس کے اوپر بدر کی بیٹل ہوئی، جس کی وجہ سے بدر والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں محمد صاحب نے کتنی ٹوٹل بیٹل؟ 49 بیٹلز میں حصہ لیا، رائٹ؟ رائٹ. اوکے. یہ کتنا 49 قتل کیا. بیٹلز میں سے آپ لوگ کتنی بیٹلز کا نام لیتے ہو؟ صرف 4 کا. بدر، احد، خندق خندق. اور خیبر. فتح مکہ. 4. فتح مکہ. ہاں فتح مکہ. یہ جو باقی کی جتنی بھی بیٹلز ہیں یہ عام بندے کو کیوں نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کے بیچ میں کتنی جگہ پہ محمد نے لڑائیاں کی ہیں، کتنے قافلوں پہ اٹیک کیا ہے. شروع میں قافلوں پہ اٹیک، بعد میں شہروں پہ اٹیک، وار بوٹی، لڑکیاں، اور 20% محمد اور آل محمد کا. سر یہ مجھے بتائیں یہ اور کیا فرق ہے اس میں اور کسی چیز میں؟ ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی یہ بات ہے ہم مان اچھی محمد رہے کا بات ہیں. ہے. اٹیک کرنا؟ یہ اچھی بات ہے. ارے ہم تو چھوڑنے کو تیار ہی ہیں, تو آپ بتائیں گے تب نا کہ کس کو پکڑیں. نہیں پکڑے نہیں, چھوڑے اور پھر میں بتاؤں گا کس کو پکڑے, پھر میں کس کو بتاؤں گا. پکڑنا ہے. جب یہ 2 کشتیوں کا سوار نہیں مجھے چاہیے. آپ ہاں. جس دن مجھے آپ کہہ دیں کہ ہاں اسلام میں یہ برائی ہے, میں نے مان لی, میں نے پڑھ لیا, تحقیق کر لیا, میں اسلام سے باہر, اس کے بعد کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی, آپ نے جلیبی بنائی, آپ 10 اور جلیبیاں بنائیں گے, وہ ختم ہو گیا. میں نے ساحل کو کہا تھا کہ میں پہلے ثابت کروں گا, دیکھوں گا کہ واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں سچا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے. کچھ بتانے کی. ایڈم بھائی. اسلام چھوڑے ایڈم. پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ایک ایمٹی گلاس کی طرح کہ دس از اچھا مائی جی. ایمٹی گلاس, آئی ہیو لیفٹ اسلام, سارا پانی باہر نکل گیا ہے. اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے, اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. اس کے بعد مجھ سے آگے کہ ایڈم بھائی اب بتائیے اس سے اچھا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل ایڈم بھائی 2 منٹ ٹائم دیں گے ہم کو. سر میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے وہ ہے, سوال کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ نہیں کہہ جی سکتے جی. اس سے اچھا کیا ہے. ابھی اس سے اچھا اب نہیں نہیں, سوال میں نہیں کر ایڈم سکتے. بتائے گا. ایڈم نے ایک گیم بات کرنے کی کوشش کی تھی, ایڈم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول لیتے جو آپ نہیں نے پہلی ایڈم بات بھائی, رکھی تھی. جی میں آپ کی بات مان رہا ہوں, 1 منٹ سنیے پھر ہم کو بتائیے گا. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بول رہا ہے, اس میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ٹٹی کرنے کے طریقے کی ہر ضرورت ایک ہے آپ چیز. کو؟ نہیں, ٹٹی کرنے ٹٹی کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, پیشاب کرنے کا بالکل طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, سیکس بالکل کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے. در فٹے منہ بالکل. آپ کے اوپر کہ 1400 سال کے بعد 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے, ٹٹی کیسے کرنی ہے, پیشاب کرنے کیسے کرنا ہے. در فٹے بالکل. منہ ایسے ریلیجن کے اوپر کہ دیر از نو لاجک ان اٹ. یعنی عورتوں کو میں زنا سب ہے. کرنا ہے, عورتوں کا زنا کرنا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ غلام عورتیں پکڑو, ان کو ٹھوکو, یہ بتایا نہ جا نہ رہا نہ. ہے. یہ بتانا ضروری ہے. ملکل یمین کو ٹھوکنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, ان کو گھر میں بٹھا کے کوئین بنانی ہے, اسے شادی کرنی ہے. ایک ارے تو مومن کی بھائی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی غلام عورتوں کو ٹھوکتا ہے اور کسی کو نہیں. ٹھوکتا ہے. ہاں جی, کیا میرا بولتے ہیں. لفظ ہے ٹھوکنا, سیکس کرنا. اچھا ورڈ یوز کرو, چو والا ورڈ یوز کرے بھائی. چو والا کروں گا تو پھر آپ کو دکھے گا, یہاں پہ فیمیل بھی بیٹھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں. نہیں یہ سب ہم لوگ کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹھوکنا ایک چھپا ہوا ورڈ یوز کیا ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے.